اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں۔ یہ آیت جو اس سے پہلے کی جو آیت تھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی، بلکہ یہاں پر ایک قانون کو بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کا ہے، اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کے سامنے ہم مثال دیتے ہیں، اس کو سمجھیے اچھی طرح سے کہ یہاں پر دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اسی کے تحت جو اس نے اسباب بنائے ہیں دنیا میں انہی کے تحت ہوتا ہے۔ اب آپ یوں دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ جو اچھی طرح سے کام کر رہا ہے، حرکت دے رہا ہے، اب آپ اپنے اس ہاتھ کو اپنے بازو سے لگا کے، اپنے کاندھے سے لگا کے اگر اس کو آپ باندھ دیجئے جیسے پلاسٹر وغیرہ چڑھتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب اس پلاسٹر کو کاٹا جاتا ہے یا آپ اس ہاتھ کو جو باندھے ہوئے ہیں اگر اسے کھول دیں تو دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ ایک دم سے نیچے نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنی جگہ پر جامد ہو جائے گا، اور پھر اس کو لانے کے لیے دھیرے دھیرے کوشش کر کے اس کو نیچے لانا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں جو ہاتھوں کے اندر جو توانائی تھی، جو قوت تھی، اس کا جب استعمال نہیں کیا گیا تو وہ ہاتھ اپنی جگہ پر جامد ہو گیا، اور اب وہ حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ یہ پلاسٹر کے معاملے میں ہم لوگ آئے دن اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے انسان کو شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، قوت ادراک بخشی ہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں بخشی ہیں، لیکن انسان جب کسی تعصب میں پڑھ کر یا نفرت میں پڑھ کر یا بغض اور عداوت میں یا حسد میں پڑھ کر جب وہ اپنی اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے اس عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے وہ جامد ہو جاتی ہے اور ساکت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اللہ رب العزت ان تمام افعال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، چونکہ سب اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری قوتیں جو بخشی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی بخشی ہوئی ہیں، یہ جو اسباب بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے اسباب بنائے ہوئے ہیں، لہذا اس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے۔ کفار مکہ کا معاملہ یہ ہے، بلکہ تمام مشرکین کا، کہ جب اللہ کے رسول ان کے سامنے بات پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت انہیں عطا کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، تو وہ ان کی باتوں پر کان ہی نہیں رکھتے۔ ان کے اندر اتنی دشمنی بھری ہوئی ہے، ان کے اندر پہلے ہی سے انہوں نے یہ مان رکھا ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کے دشمن ہیں، اور یہ ہمارے معبودوں کا، ہمارے لات، ہمارے عزا، منات، اساف، نائلہ، ان سب کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا یہ برا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے دل کے اندر نفرت بیٹھ گئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم کو ان کی کوئی بات سننی ہی نہیں ہے۔ تو اب جب آدمی حق بات کو سننا ہی پسند نہیں کرے گا، جب وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے گا، جب اپنی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا، تو پھر وہ عقل و شعور کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس حقیقت کو جو ہے واضح کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ مہر کا لگانا کیا؟ یعنی اب وہ بات کو سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، دل ہے مگر وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سبب یہ بنا کہ پھر وہ اس صلاحیت سے ہی محروم کر دیے گئے۔ اب وہ حق بات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کا انہوں نے استعمال کیا ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گیا، اب وہ سن ہی نہیں پا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھ کر جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی نبی کے پاس آ کر جس سے کروڑوں لوگ ہدایت پاتے ہیں، ہزاروں لوگ ہدایت پاتے ہیں، مگر وہ شخص گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے اور اس کو ہدایت کا سرا نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہی محروم کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔
اچھا، اسی طریقے سے کبھی کبھی دلوں کی سختی کا بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل کے اندر ایک زنگ جو ہے لگ جاتی ہے، جو اپنے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ بھی جو ہے حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے، توبہ کرے، تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ ترمذی کے اندر باب تفسیر القرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اب دیکھیے قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کے دلوں پر ہم نے کئی پردے بنا دیے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات کو سمجھنے کے لیے اب ان کے کانوں میں پردے پڑ چکے ہیں، یعنی کہ جو سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ صلاحیت ختم ہو گئی ان کی۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اب اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس سے ہزاروں لوگ ہدایت پا رہے ہیں، وہ ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، ان کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ان کے کان میں کچھ الفاظ پڑ بھی جاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف دشمنی پر آمادہ تھے، وہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، وہ ان کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو مار ڈالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کے ذہن میں بس یہی تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو مٹا دیا جائے۔ ان کی ساری محنت اور سارا عقل اور ان کی سارا شعور اسی کے اوپر لگ رہا تھا، اور ساری محنتیں اسی کے اوپر لگ رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے اس ہدایت کے راستے کو پکڑا ہی نہیں، اس راستے پر چلنا چاہا ہی نہیں، اس پر کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ تو جب غور و فکر کیا ہی نہیں تو وہ صلاحیتیں ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایک اور بات یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے جو مشرکین کا خاصہ ہے، وہ یہ کہ جو مومن ہیں، مومنین، ان کا معاملہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ٹوٹ کر اللہ کو چاہتے ہیں، اس کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں، سب سے زیادہ وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں۔ لیکن مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ان کے معبودوں کا تذکرہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک انہیں اللہ کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ مشرکین کی ایک نفسیاتی چوری اور ان کی بیماری کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بلندی بیان کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی قوت اور طاقت اور اقتدار بیان کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کے زمزمے گنگنائے جائیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا، جب تک کہ اس کے ساتھ میں ان کے معبودوں کا بھی تذکرہ نہ ہو، وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ نہ ہو۔ جب تک وہ تذکرہ نہ ہو تب تک اللہ کی محبت بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں اسی آیت کے اندر آیت نمبر 46 میں ذکر کیا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو تنہا صرف ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اس قرآن پاک میں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں کے بل پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ اچھا نہیں لگتا، تنہا اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ ہی کے لیے طواف کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہی کو پکارتے بھی ہیں، لیکن اپنے معبودوں کے ساتھ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر معبودوں کو الگ کر دیا جائے تو پھر اللہ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی عظمت اور کوئی محبت اللہ سے باقی نہیں رہتی۔ تو ان کی ساری محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت بھی جو کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو لے کر کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ محبت اگر ان کے دل کو کھنگالا جائے، دل کو ٹٹولا جائے اور ان کے دل کو تولا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری محبت ان کے لیے ہے جن کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، لات کے لیے، عزا کے لیے، حبل کے لیے ہے، اساف اور نائلہ کے لیے ہے۔ یہی معاملہ کل مشرکین کا بھی ہے۔ یہودی جو حضرت موسیٰ کو شریک کرتے ہیں، ان کے دل کو ٹٹولا جائے تو موسیٰ کی محبت زیادہ ملتی ہے، عیسائیوں کے دل کو ٹٹولا جائے تو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، گاڈ کا ذکر تو بار بار کرتے ہیں، لیکن محبت سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، اسی سے مانگنا، اسی کو مختار کل سمجھنا اور انہی کو سب کچھ سمجھنا، اسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو شرک پایا جا رہا ہے، یہ جو جن قوموں میں بھی شرک پایا جاتا ہے، جہاں پر بھی مشرکین ہیں، وہاں پر ایک اللہ کا تصور تو پایا جاتا ہے، وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اپنے معبودوں کی محبت بڑھی ہوئی ہے، معبودوں کا احترام بڑھا ہوا ہے، معبودوں سے وابستگی بڑھی ہوئی ہے، معبودوں کے لیے نغمے گنگنانا، اپنے معبودوں کے لیے خوب
ان کو والہانہ ان کا ذکر کرنا، اور والہانہ اور عاشقانہ اور محبوبانہ ان کا تذکرہ کرنا، یہ ان کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے بمقابلے اللہ رب العزت کے۔ اللہ سے اتنی محبت ان کو نہیں ہے جتنی ان کو اپنے معبودوں سے محبت ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے ان کی اس چوری کو پکڑا ہے، اور ان کی اس نفسیاتی بیماری کا ذکر کیا ہے کہ جب تم ایک اللہ کا تذکرہ کرتے ہو تو وہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں معبودوں کا بھی تذکرہ کیا جائے، تب آپ کی محبت قابل قبول ہے، تب اس اللہ کو، اللہ رب العزت کو ہاں مانا جائے گا، تب تم نے اس کا حق ادا کیا۔ تو یہ غلط فہمی بالکل اپنے آپ سے دور کر دینی چاہیے اور ختم کر دینی چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو ہدایت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہدایت کے لیے ہدایت کے راستے اپنے آپ پر بند کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ توحید، اللہ کی توحید کا تذکرہ ایک ایسا تذکرہ ہے جو مشرکین کے دلوں کو چبھتا ہے اور مومنین کے دلوں کو خوش کرتا ہے، مومنین کے دلوں کو باغ باغ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا تذکرہ کرو، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کل کائنات کا منتظم ہے، مدبر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، وہی عطا کرتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ جب دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس اللہ کا تذکرہ کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔